بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، کچھ دن طبیعت ناساز رہی، لہٰذا کوئی نئی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ نہ کر پایا، مگر اب کچھ طبیعت سنبھلی ہے تو میں آپ کے لیے آج یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات بہت کم کی جاتی ہے مگر بات کی جانی چاہیے۔ تو آج کا موضوع ہے کھانا کھانے کے آداب۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مینرس آف ڈائننگ سے بالکل ناواقف ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے جب کھانا کھانے کی میز پر آتے ہیں تو کھانا کھانے کے آداب سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف سارے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں بلکہ جو ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے متعلق ایک پراپر گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے متعلق بھی دین اسلام نے ہمیں بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہم سیکھ جائیں گے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے ایکسکیوز می، جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ نہ صرف ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا، بلکہ جو ہمارے ساتھ جب مہمان آتے ہیں یا ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں کسی کے پاس، تو مہمان اور میزبان دونوں کے لیے ہی اچھا ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا کیسے کھایا جائے۔ میرا اپنا ہی آرٹیکل ہے جو میں نے لکھا تھا آج سے کوئی 1 سال پہلے، ٹیبل مینرز ان اسلام، تو اسی سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میرا آرٹیکل جو ہے مختلف اخباروں میں چھپ چکا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ٹیبل مینرز پر کمپیریٹیو ایگزامس لائک CSS میں بھی یہ ایسے آ چکا ہے ٹیبل مینرز کے اوپر۔ تو ٹیبل مینرز ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیں نا کہ تعلیم تو ہے، وہ تربیت نہیں ہے، اور یہ ٹیبل مینرز یہ تربیت کا حصہ ہے۔ لہٰذا بات کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں ٹیبل مینرز کے متعلق، کھانا کھانے کے متعلق کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا تو پھر آپ بسم اللہ اولو و آخرو پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی جو ہے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے۔ وہ کون سی 3 انگلیاں؟ آپ انگوٹھے کا استعمال کریں، تھمب کا، انڈس فنگر، اور اس کے علاوہ ساتھ مڈل فنگر۔ آپ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کھانا اٹھائیں، اور آرام سے جو ہے آپ وہ کھانے کو آپ اپنے منہ تک لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جس سے آپ جو ہے نوالا بنا کر اپنے منہ تک لے جائیں۔ ان 3 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اسے پراپرلی چیو کریں، چبا لیا کریں، اور آہستہ آہستہ آپ کھانا چبائیں، اور کھانا کھانے میں جلدی مت کریں۔ جب آپ آہستہ آہستہ کھانا جو ہے وہ آپ چبائیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ آسانی سے کھانا جو ہے وہ ہضم کر لیں گے۔ اور اگر آپ جلدی کرتے ہیں تو جلدی کرنے سے کیا ہوگا، تو جلدی کھانا کھانے سے آپ بد ہضمی کا شکار ہو جائیں گے، اور جو اکثر شکایت رہتی ہے سینے میں جلن، تو آپ جلدی کھانا کھانے سے سینے کی جلن اور بد ہضمی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کھانا کھانے میں آپ جذباتی مت بنا کریں۔ کچھ لوگ تو کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہوں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ
ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے اور اسلامک وے آف ڈائننگ میں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو جو چبانے کی آواز ہے نا، کھانا چو آپ کرتے ہیں ایکسکیوز می، تو کھانا چو کرنے کی جو آواز ہے، چبانے کی آواز، وہ نہ نکلے. اور اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں. منہ بند کر کے جو ہے جیسے آپ نے نوالا منہ میں لیا اور منہ بند کر کے اسے آپ چباتے رہیں اور چبا کے پھر اسے آپ چبا کے کھائیں. ایک تو آواز مت نکالیں اور کھانا کھاتے وقت اپنا منہ جو ہے وہ بند رکھیں، کیونکہ آپ اگر منہ کھلا رہتا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہوں اور آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، فیملی ممبر کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور منہ کھلا ہوا ہے، تو اگلا بندہ جو ہے وہ کراہت محسوس کرتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اپنا منہ جو ہے وہ بند کر کے کھانے کو چبایا کریں اور کھانا کھایا کریں. اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو کھا لیں، اور اگر پسند نہیں ہے تو کم از کم یہ مت کہیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، آپ اسے سائڈ پر رکھ دیں. بس یہ عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کریں کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ آپ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا نکالیں جتنی ضرورت ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ پلیٹ کو مکمل بھر دیتے ہیں، یہ چیز وہ چیز، بڑے حریص لوگ ہوتے ہیں، وہ بھر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار اسلام میں منع فرمایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، آپ اتنا ہی نکالیں جتنا کھا سکتے ہیں، پھر اگر ضرورت پڑے تو آپ دوسری مرتبہ نکال سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ آپ پہلی دفعہ ہی اتنا ہی پلیٹ کو بالکل بھر دیں اور بعد میں آپ کھا نہ سکیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے پلیٹ کو صاف کرنا ہے اور پلیٹ میں کھانا چھوڑنا نہیں ہے، پلیٹ کو مکمل صاف کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کھانے کے کس حصے میں برکت موجود ہے. تو لہٰذا آپ نے جو کھانا اپنے لیے پلیٹ میں نکالا ہے، آپ پلیٹ مکمل صاف کر کے ڈائننگ ٹیبل سے آپ اٹھیں. اور آپ نے فرمایا، دیکھیں اسلام میں کھانا کھانے کے آداب جو ہیں جو بتائے گئے، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ اپنے سامنے جو رکھا ہوا وہ کھانا وہیں سے آپ کھانا لیں گے. ایسا نہیں کہ جو دوستوں کے سامنے کوئی دوسرے لوگوں کے سامنے پڑا ہے تو آپ جا کے ان کے سامنے سے پڑا ہوا کھانا بھی اپنی پلیٹ میں ڈالیں. یہ عمل جو ہے یہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. یہ عمل جو ہے یہ مینرز آف ڈائننگ، ایٹیکیٹس آف ڈائننگ کے خلاف ہے. لہٰذا یہ عمل نہ کیا کریں. جو آپ کے سامنے جو کھانا پڑا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، جو سامنے پڑا ہے، اسی سے اپنے پلیٹ میں وہ کھانا ڈالیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی اسلام میں ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ہو سکے تو اکیلے مت کھائیں، کھانا ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھائیں، کھانا ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، مطلب کہ مل کر کھائیں. اکیلے مت کھایا کریں. اس سے کیا ہے کہ محبت بڑھتی ہے اور کھانے میں برکت بھی بڑھ جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے میزبان ہیں اور آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ مہمان جب کھانا ختم کرنے لگے تو آپ کہیں نہیں، آپ کھائیں، مزید کھائیں. اگر وہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو پھر آپ دوبارہ کہیں کہ نہیں، آپ کھائیں. یہ آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے اسے کہ آپ کھانا کھائیں. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. یہ مطلب کہ یہ کھانا کھانے کے آداب ہیں اور یہ مہمان نوازی کے بھی آداب ہیں کہ مہمان کو 3 مرتبہ کھانا کھانے کے لیے اصرار کیا جائے. جب کہ وہ ختم کر رہا ہو 3 مرتبہ کھانا کھانے کے لیے اصرار کیا جائے کہ وہ کھانا کھاتا رہے. اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو صحیح ترمذی میں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مین ڈز ناٹ فل اینی ویسل ورس دین ہز
worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat enough to keep him alive. But if he must do that, then 1/3 for his food, 1/3 for his drink, and 1/3 for his air. सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना जो है वो आप पेट भर के न खाएं, आप एक हिस्सा जो है, अब खाने को 3 हिस्सों में आप वो कह रहे हैं कि डिवाइड कर दें। एक हिस्सा जो है आप खाना खाने के लिए, दूसरा आप जो है वो पानी पीने के लिए, और तीसरा जो है वो सांस लेने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, स्टोमक जो है वो इसे इतना भर देते हैं और अपने जो है पेट को इतना भर देते हैं तो बाद में उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पेट भर कर खाना खाने को मना फरमाया है कि पेट भर कर खाना मत खाएं। और उसके अलावा पानी पीने के भी आदाब सरकार अलैहिस्सलाम ने बताए हैं। और आपने ये भी बताया है कि जब आप पानी पी रहे हों या कोई ऐसी चीज़, तो आप उसे फूंके मत। जैसे फूंक लगाकर जो है ना, आप फूंक लगाते हैं और फिर जो है वो खाना तनावुल करते हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे खाने पर फूंके मत, फूंकना नहीं चाहिए खाने पर। वो खाने की चीज़ हो या एक्सक्यूज़ मी, या पीने की चीज़ हो, तो खाना खाने की चीज़ हो या पीने की चीज़ हो, उस पर फूंकना नहीं चाहिए। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप खाना खा चुके हैं तो मेज़बान के लिए ज़रूर दुआ करें। और आका अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाया करते थे। वो फरमाया करते थे कि मेज़बान के लिए कैसे दुआ फरमाते थे। द प्रॉफिट यूज्ड टू से, मे अल्लाह फीड दोज हु हैव फेड अस, जिसने हमें खाना खिलाया है, या अल्लाह पाक तू भी उन्हें खाना खिलाया कर। एंड प्रोवाइड ड्रिंक्स टू दोज हु प्रोवाइडेड अस विथ इट, और जिसने हमें पानी पिलाया है, बारी ताला तू भी उसे पानी पिलाया कर। तो ये क्या है कि मतलब आखिर में खाना के आखिर में आपने मेज़बान के लिए और उनके रिज़्क़ के लिए बरकत की दुआ भी ज़रूर करनी है। ये थे चंद खाना खाने के आदाब। उम्मीद है आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तबीयत नासाज थी, लिहाजा खांसी भी हो रही थी, इस वजह से कुछ उसके लिए आपको कोई तकलीफ़ उठानी पड़ी, तो उसके लिए माज़रत। शुक्रिया।